صوبہ پنجاب کا ایک اور اہم شہر ملتان۔ شہر ملتان دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق 18,71,843 کی آبادی کے ساتھ یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں کا مقامی لہجہ اور زبان سرائکی ہے اور اس میں اس قدر مٹھاس شامل ہے کہ جب آپ کسی سرائکی سے بات کریں گے تو اس کی مٹھاس سے نہ صرف آشنا ہوں گے بلکہ لطف اندوز بھی ہوں۔ شہر ملتان کے نام کے حوالے سے ایک روایت منسوب ہے کہ اوائل کے دنوں میں ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، جس سے اس کا نام رفتہ رفتہ مالی تان بنا، پھر مولتان بنا اور اب آپ کا اور ہمارا سب کا پیارا ملتان بنا۔ اس شہر کو اولیاء اکرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء اکرام کے مزارات ہیں جہاں آج بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے اگر ہم کچھ بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج ملتان کی طرف بڑھی تو اس وقت کی آباد قوم ملوئی جو ایک بہادر قوم کہلاتی تھی اس نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، تاہم کچھ دنوں بعد سکندر نے ملتان کو فتح کر دیا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم، 997 عیسوی میں محمود غزنوی، 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری اور اس کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کیا اور پھر 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا اور اس کے بعد پھر یہ آزاد ہوا اور آزاد ملک ہمارے پیارے پاکستان کا حصہ بنا۔ بات ملتان کے اگر قدیم ہونے کی ہو رہی ہے تو ملتان کے قدیم دروازوں کا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک پاک گیٹ کہلاتا ہے جس کے نام کی وجہ اس سے 300 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو رضا موسیٰ پاک شہید کا مزار